إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین خالق ارض و سماوات کے لیے ہے جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا اور جس میں سب سے عظیم نعمت اسلام کی نعمت ہے. وہ خالق ارض و سماوات جو تنہا آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اس کی ملکیت اور ملوکیت میں نہ ہی اس کا کوئی ساجیدار ہے نہ کوئی شریک ہے، اور نہ ہی آسمان اور زمین کی تخلیق میں ذرہ برابر بھی کسی کا کوئی ہاتھ ہے. وہ اللہ رب العالمین جو خالق ہے، مالک ہے، منعم ہے، مدبر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اس دنیا کی ہر شے کا وہ خالق اور موجد ہے. اس رب العالمین کے لیے تمام قسم کی تعریفات سزاوار ہے. بعد درود اور سلام نازل ہو آقائے نامدار سید الاولین والآخرین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین وہادی کوثر شافع محشر اور ہم سب کے مربی و نبی و رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جن کے انعامات اور اکرامات ہم پر بہت زیادہ ہیں، اور جس شخص کا درود اور سلام جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں قبول ہو جائے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہے. اللہ تعالی ہم سب کے درود و سلام کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک اللہم علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی وسلم علیہ علی حبیبک ونبیک کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون وصلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وذریتہ بإحسانہ الی یوم الدین. میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان ہے کہ ہم سب اسلام کی نسبت کی بنیاد پر مسجد میں اکٹھا ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
امت کا حصہ بنایا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والی امتوں میں سب سے بہتر، افضل اور اللہ رب العالمین کے انعام اور اکرام کی مستحق اگر کوئی امت ہے تو ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اس امت کا ایک حصہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها واکرمها عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا 70 ایسی امتوں کو دنیا میں بھیجا جن کی اپنی تہذیب ہے، ثقافت ہے، رسالت کا پیغام ہے۔ ان امتوں میں سب سے آخری امت کے طور پر امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور اپنے نمبر کے حساب سے یہ قوم سب سے آخر میں بھیجی گئی، مگر اللہ کے نگاہ میں سب سے بڑی امت ہے، سب سے بڑی امت، سب سے زیادہ اکرام اور انعام کے قابل امت ہے۔ اور اس کے راز کو اللہ نے قرآن میں جب خیر امت کا لقب دیا تو بیان کیا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس کے بعد خیر امت کا لقب دیا گیا۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہم جس نبی کو مانتے ہیں، جس شریعت کو مانتے ہیں، جس کتاب کو مانتے ہیں، جس امت کی طرف ہمارا انتساب ہے، یہ اپنے اندر اتحاد اور اتفاق کی بنیاد پر امت ہے، اور یہی اتحاد اور اتفاق اللہ کی نگاہ میں ہمارے سب سے بہتر ہونے کا راز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس یکجہتی اور اس اتحاد کو ہماری ساری عبادتوں کے اندر جوڑ دیا۔ توحید میں اتحاد ہے، نماز میں اتحاد ہے، زکوٰۃ اور رمضان کے روزوں کے سسٹم میں اتحاد ہے، سیاست اور قیادت میں اتحاد ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر اتحاد ہے۔ اس قوم کی طاقت کا اصل جو راز ہے وہ اتحاد میں پنہا ہے، اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم متحد ہیں اللہ کی نگاہ میں ہمارا مقام ہے، اور جب ہم منتشر ہیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم ہاتھ پھیلائیں تب بھی ہمارے دعاؤں میں اثر نہیں ہے۔ آج دنیا میں 1.5 کروڑ سے زیادہ، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہے، 57 سے زیادہ اسلامک کنٹریز ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم سے مخفی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 50 سے زائد اسلامی ممالک کو جو جغرافیائی محل وقوع دیا ہے، نیچرل ریسورسز دیے ہیں، جغرافیکلی طور پر، اسٹریٹجک کے طور پر جو مقام دیا ہے، یہ ان پر مسلط ہونے والی قوموں کے پاس نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم ذلیل و خوار ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم اتحاد سے دور ہیں۔ لہٰذا خیر امت کا لقب جہاں اتحاد کی بنیاد پر دیا گیا، وہی انتشار کی بنیاد پر اس لقب کو سابقہ امتوں سے چھینا گیا، اور آج ہم اسی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہماری تاریخ معلوم ہونا چاہیے، اس امت کا فضل، اللہ کے نزدیک اس امت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اس اتحاد کی طاقت اللہ رب العالمین کے نصرت اور مدد میں کیسے پنہا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ سابقہ ادوار میں ہم نے دیکھا جب ہم متحد تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نظام دیا اور جسے صحابہ کرام نے تطبیق کے طور پر زندہ کیا، ساری دنیا اسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کوئی پیش کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور یہ ساری چیزیں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی جانتے ہیں، ہماری تاریخ سے وہ واقف ہے،
ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارے کلچر ان سے مخفی نہیں ہے کہ جب ہم اس اتحاد کے پابند تھے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہمیں صلح و روئی عطا فرمائی. تمام حقائق سے یہ واقف ہے، ہماری عبادتوں سے واقف ہے، ہماری اذان سے واقف ہے، ہمارے اخلاق اور کردار، صحابہ اکرام کی سیرت اور وہ عظیم اسلاف کرام جنہوں نے اس دنیا میں محبت، رواداری، امن اور شانتی کے ساتھ سینکڑوں ممالک پر حکومت کی، ان کی تاریخ سے واقف ہے. روئے زمین پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ مقام ہے کہ ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کی بایوگرافی، اس کی سیرت پڑھی جاتی ہے اور اعلیٰ اور اخلاق کا نمونہ اگر کسے سمجھا جاتا ہے تو وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا ملک ہو یا بڑے سے بڑا ملک ہو، جب اس کے قانون اور کانسٹیٹیوشن اور لا کو بنانے کا وقت آتا ہے اور مذہبی کتابوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ مذہبی کتابوں میں قرآن کریم واحد ایسی کتاب ہے جس کے اصولوں کی بنیاد کو اپنے لا میں اور کانسٹیٹیوشن میں داخل کیا جاتا ہے. لوگ جانتے ہیں لیکن حسد، بغض اور اسلام سے نفرت کی بنیاد پر ان حقائق کو ایسے ہی چھپاتے ہیں جیسے اہل عرب، قریش اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کان لگا کر قرآن کو سنتے، اس کے الفاظ پر عش عش کیا کرتے، لیکن قوم کے درمیان، قبیلے کے درمیان اپنی ناکامی اور بدنامی کے سبب سے اس حق کو قبول کرنے سے گریز کرتے. یہ حقیقت ہے میرے عزیز بھائیوں. لہٰذا میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اسلام کی اس نعمت پر فخر محسوس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایک ایسی عظیم اور روشن شریعت کا پابند بنایا ہے کہ جس کے لیل و نہار بالکل واضح اور روشن طریقے کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں. ترکتکم علی حجۃ بیضاء، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بالکل واضح شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اسے لازم پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہی ہمارے اتحاد کی بنیاد ہے. آج دنیا میں عالمی پیمانے پر ہماری رسوائی کا جو سب سے بڑا سبب ہے اللہ کی کتاب اور منہج صحابہ اور منہج سے سلف سے دوری کی بنیاد پر آج ہم ذلیل اور خوار ہیں. باوجود یہ کہ دنیا ہمارے امن کا، ہماری محبتوں کا، ہماری رواداری کا اعتراف کرتی ہیں عالمی پیمانے پر بھی اور مقامی پیمانے پر. آپ دیکھ لیں کیا لوگ ہمارے فضل کو نہیں جانتے؟ ابھی آپ نے پنجاب میں دیکھا فلڈ کے اندر اہل اسلام کی خیر خواہی سے کون واقف نہیں ہے؟ اجتماعیت کے لیے مسلمانوں کی قربانیوں سے کون واقف نہیں ہے؟ ذرا دیکھیے کہ ایک غیر مسلم عورت بائی جو ہمارے گھروں میں کام کے لیے آتی ہے، لاکھ اس کے ذہن میں زہر کو گھولا جائے یا سماج گھروں کے ذریعے ہندو جاگرتی کے نام پر یا اکھنڈ بھارت کے نام پر اس کے ذہن کو خراب کیا جائے. ایک کام والی بائی جب ہمارے گھر میں کام کے لیے آتی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں روزے کی حالت میں ہیں لیکن اپنے روٹین کے مطابق برتن دھونے والی، برتن مانجنے والی اس بائی کے چائے اور بسکٹ کا بندوبست کرتے ہیں. یہ رواداری کی کوئی چھوٹی مثال ہے؟ یہ ہمارے اچھے اخلاق، ہمارے کردار کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ ہم انصاف پسند ہیں، ہم محبت پسند ہیں، ہم امن پسند ہیں اور ہم ساری انسانیت کے ساتھ خیر خواہی چاہتے ہیں. ہمارا ایک ہی پیغام ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت
سب سے زیادہ بہتر، سب سے افضل آپ کے کردار اور آپ کی امتیوں کے کردار دنیا کے سارے مذاہب کے مقابلے میں سب سے بہتر ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، فخر کے ساتھ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام پر فخر کرتے ہیں، ہم اسلام کی تعلیمات پر فخر کرتے ہیں، ہم اسلام کی رواداری پر فخر کرتے ہیں، ہم اسلام کے عدل اور انصاف کے نظام پر فخر کرتے ہیں. لیکن اتنے سارے فخر کے باوجود اور خیر امت ہونے کے باوجود مقامی پیمانے پر کیا ہم اس اتحاد کے لیے کوشاں ہیں؟ کیا ہم تیار ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو اپنے گلے لگائیں جس سے اپنی کو ضرورت ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، مقامی پیمانے پر بھی اتحاد اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ صحابہ اکرام کے طریق پر ہم اتحاد کو نہ مانیں. سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انصار کے فضیلتوں کو جانتے ہیں اور ہماری قربانیاں کوئی چھوٹی قربانیاں نہیں ہیں، لیکن ایک موقع آ گیا جس میں میں سمجھتا تھا کہ میں اس عہدے کا اور اس منصب کا حقدار ہوں، لیکن آپ نے یہ منصب عمر ابن عاص کو دے دیا. میں اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے مسکراتے ہوئے سیدنا اسید ابن حضیر کو جواب دیا کہ دیکھو، یہ مناصب اللہ کی طرف سے امانت ہوتے ہیں، اور جو صاحب امانت ہوتا ہے وہ اپنی کانسٹیٹیوشن میں جانتا ہے کہ اس امانت کا حقدار کون ہے، اسے سونپتا ہے. لہٰذا اگر اس طریقے کی ترجیحاتی چیزیں کبھی زندگی میں آئیں تو اس پر صبر کر لینا. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم تعلیم ہے. کہا سمعا و طاعتا. اگر آپ نے عمر ابن عاص کو خلیفہ بنایا ہے، امیر بنایا ہے، سلطان بنایا ہے، قائد بنایا ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عمر ابن عاص کے ماضی اور اس کے پاسٹ میں جھانکا جائے اور دیکھا جائے. آج اہل تشیع کے گمراہی کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت پر انہوں نے اعتراض کیا. تو میرے عزیز بھائیوں، ہم اس وقت تک متحد نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی طرف سے اپنے مسلم بھائی کے تعلق سے حسن ظن نہ رکھے. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. خبردار بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. سب سے بڑی اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے بدگمانی رکھنا ہے. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا. اور اپنے مسلمان بھائی کی جاسوسی نہ کرو. یہ جاسوسی کا معاملہ اور مسلمانوں کے درمیان، ان کی جماعتوں کے درمیان ہونے والے معاملات کو غیروں تک پہنچانا یہ جرم ہے. یہ اسلامی اتحاد کے منافی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے کئی مقامات ملتے ہیں. حاتب بن ابی بلتہ کا واقعہ ہم نے نہیں سنا، بدری صحابی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی خبر کو انہوں نے جو اہل اسلام کے درمیان تھی، صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے بیوی اور بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس خبر کو لیک کر دیا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس شورا میں ہوئی. کتنی بڑی آیتیں نازل ہوئی، کتنا بڑا اس کا عقاب بیان کیا گیا. پھر اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دی. ایسی دسیوں مثالیں ہیں. تو فرمایا ولا تجسسوا، اپنے مسلمان بھائی کے ٹوڑ میں نہ پڑو. ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. یہ بڑی بیماریاں ہیں، دکھنے میں چھوٹی ہیں. ہم اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے اپنے زبان کو کھولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان جہنم میں
دھکیل دیا جاتا ہے. اور جو شخص مجھے اس زبان کے حفاظت کی گارنٹی دے دے، میں آج اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. کتنی بڑی باتیں ہیں یہ. شریعت کی چھوٹی چھوٹی تعلیمات ہمارے بہت بڑے بڑے مسائل کو حل کرتی ہیں. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور اپنے دلوں سے کدورت کو نکال دیں. اختلافات تو ناگزیر ہیں. ہم اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں سے اختلاف کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے اختلاف ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو نسیان کا پیکر بنایا ہے، تو غلطیوں کا امکان تو سب سے ہے. اختلاف کا امکان موجود ہے، اختلاف کرنا چاہیے، اور ایسا اختلاف جو حدود اور دائروں میں ہو اور جس سے امت کو جماعت کو فائدہ ہو، ایسا اختلاف مذموم نہیں ہے. لیکن وہ اختلاف جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کو پیدا کرے، جو دو مومن بھائیوں کے درمیان درار پیدا کرے، ایسا اختلاف نہ صرف مذموم ہے بلکہ اکبر الکبائر میں سے ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے ہیں کہ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان تفریق کو پیدا کیا جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ افضل ترین اشخاص میں سے وہ شخص ہے جو مسلمانوں میں صلح کا کام کرے. اپنے حقوق کو پیچھے کیجیے. جانتا ہے کہ وہ حق کا مالک ہے، مسلمانوں میں صلح کی ضرورت ہے. سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دو مسلمانوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان صلح کا کام کرے. یہ سب سے بہترین اور افضل کاموں میں گنا گیا. اور اس شخص کو جو پہلو تہی اختیار کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس افضل، سب سے بہتر انسان آپ کی نظر میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صدوق اللسان و مخموم القلب، وہ آدمی جس کی زبان درست ہو، وہ سب سے بہتر انسان ہے. اور مخموم قلب سب سے بہتر انسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو سوال کیا کرتے تھے. فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان کا سچا انسان تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو زبان سے سچا ہو وہ اچھا آدمی ہے، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا حسد. ایسا پاک اور صاف اور تقی اور نقی شخص جو اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے اپنے سینے کو ہمیشہ بے کینہ رکھتا ہے، اپنے سینے کو مومن بھائی کے تعلق سے صاف رکھتا ہے. نہ اس کے دل میں حسد ہے، نہ اس کے دل میں بغض ہے، نہ اس کے دل میں آگے بڑھنے کی کوشش ہے، صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ میرے مسلمان بھائی میرے مد مقابل میں ہیں. ایسا شخص اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین اشخاص میں سے ہیں. لہٰذا میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہے، یا ہمارے دلوں میں کدورت ہے، یا فلاں بھائی کا نام سننے سے ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے، تو یقین مانیے کہ ہمیں اتحاد سے قبل اپنے دلوں کے اصلاح کی ضرورت ہے. اس لیے کہ دلوں کی اصلاح یہ اتحاد کی بنیاد ہے. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا کرتے، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، کہ اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو تیرے اطاعت کی طرف پھیر دے. آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں کثرت کے ساتھ دیکھتی ہوں کہ آپ یہ دعا کرتے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سارے بندوں کے دل اللہ رب العالمین کی دونوں انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جیسا چاہے پلٹ دے. اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم فرما. یہ دلوں کے اصلاح کی بنیاد ہے کہ ہم دین پر ثابت قدمی مانگیں، ہم اپنے نفس کی اور اپنے قلب کی اصلاح کا اللہ رب العالمین سے سوال کریں. میرے عزیز بھائیوں، جب تک ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے حسن ظن نہیں رکھیں گے،
اتحاد ممکن نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے درگزر کرنے کا جذبہ نہیں رکھیں گے، اجتماعیت کی قوت کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے جماعت کے اندر برکت رکھی ہے اور اختلاف کے اندر اللہ نے مذمت رکھی ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ رب العالمین کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، لہذا جماعت میں کسی ذمہ دار کو مقرر کیا جائے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ یہ اسلام کے اصولوں میں بڑا عظیم اصل ہے، اور جسے عقیدے اور منہج کی ساری کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اپنے امیر کی، اپنے قائد کی، اپنے رہنما کی اطاعت کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو، اور تم پر اگر کوئی شخص مقرر کیا جائے سمعا وطاعتا، اس کی اطاعت کرو۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی منشطنا ومکرہنا وعسرنا ویسرنا وعلی اثرۃ علینا، کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بیعت کی کہ اگر ہم پر کوئی امیر مقرر کیا جائے اس کی اطاعت کریں گے، خواہ ہماری خواہش کے مطابق ہو یا ہماری خواہش کے مطابق نہ ہو، خواہ وہ ہمارے حق میں مفید ہو ہمارے حق میں مفید نہ ہو۔ اگر سارے لوگوں نے اجتماعیت کے ساتھ کسی کو اپنا امیر منتخب کیا ہے، پھر وہ دکھنے میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال دی کہ اگر وہ دکھنے میں کالا کلوٹا غلام کیوں نہ ہو، اپنے جا اور حشمت کے حساب سے وہ دیگر قبیلوں کے مقابلے میں کم درجہ کیوں نہ رکھتا ہو، اگر وہ تقی اور نقی ہے اور سارے لوگ اجتماعیت کے ساتھ اسے مانتے ہیں تو ساری امت پر واجب ہے کہ اس کی اطاعت کریں، خواہ وہ کوئی ایسے کام کرے جو ہماری خواہشات کے منافی ہو۔ یہ اسلام کے اصولوں میں سے ہیں، یہ اسلام کی عظیم تعلیمات میں سے ہیں کہ جو بھی ہم پر مقرر کیا جائے ہم اس کی اطاعت کریں۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ آج جتنے احتجاجات ہو رہے ہیں، آج ان احتجاجات نے امت مسلمہ کو کون سا فائدہ دیا؟ جن اصولوں کی بنیاد پر ہم اتحاد کو طلب کر رہے ہیں، حکومتوں سے اپنی مانگ کر رہے ہیں، آج ہماری مانگ پوری کی نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے اتحاد کی ان بنیادوں کو چھوڑ دیا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بحیثیت امت ہمیں عطا کی تھی۔ لہٰذا میرے عزیز بھائی اور دوستو، اتحاد میں طاقت ہے، یہی ہماری اجتماعیت کا راز ہے اور یہی ہماری قوت کا راز ہے۔ لہٰذا اتحاد اور اجتماع کو لازم پکڑیں، جماعت کا ساتھ دیں، جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں، جماعت کے اچھے حتیٰ کہ بری چیزوں میں بھی جو اللہ رب العالمین کی معصیت سے متعلق نہیں ہے، کفر بواہ نہیں ہے، صرف شبہات کی بنیاد پر جماعت کا ساتھ چھوڑنا یا چند اشخاص کے برے ہونے کی بنیاد پر، باوجود یہ کہ وہ نمازی ہیں، متقی ہیں، مسجدوں میں نظر آتے ہیں، میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسلام ظاہر پر عمل کریں۔ لوگوں کے دلوں کو کھریدنا، لوگوں کے دلوں کی کیفیتوں کو معلوم کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ لہٰذا اسلام ظاہر پر عمل کیجئے، اسلام ظاہر کی بنیاد پر اپنے نکاح، طلاق، خلا، نماز، جنازہ اور سارے مسائل کو مرتب کیجئے کہ یہی اسلام ہے، یہی ہمارے اتحاد کی طاقت ہے، یہی ہمارے اجتماعیت کی بنیاد ہے، یہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمارے لیے وصیت ہے کہ ہم ایک ساتھ رہیں، مل کر رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کی طاقت عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہماری جماعت میں اتحاد عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں اتحاد عطا فرمائے، میاں اور بیوی میں اتحاد عطا فرمائے، الہ العالمین والدین اور بچوں کے درمیان اتحاد عطا فرمائے، الہ العالمین ہم سب کے درمیان انسانیت کی بنیاد پر اتحاد عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فقد قال جل في علا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم. اللهم انصر موتانا وموتى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، واشف أولادنا وآباءنا وأولاد المسلمين يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أولى وأجل وأتم وأعم وأكبر، والله أعلم ما تصنعون.